نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور نفلی عبادات، ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اگر اس نے فرض نماز کو مکمل ادا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، دیکھو اگر تمہیں میرے بندے کی نفلی نماز ملے تو اس کے ساتھ اس کے فرائض کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ اور اس کے بعد بقیہ تمام اعمال کا حساب بھی اسی طرح لیا جائے گا۔ یہ محترم ناظرین، نوافل اور جو سنتیں ادا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن فرض میں کوئی کوتاہی ہوگی
تو پھر اللہ کہے گا کہ میرے بندے کے دیکھو نفل اور دوسرے نمازیں جو ہیں ان کو ساتھ جوڑ کے اس کی جو ہے وہ کمیاں اور دور کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ سجدے یعنی نفل ادا کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز مسجد میں پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نفل نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے رکھ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نماز کی وجہ سے خیر و برکت فرماتا ہے۔ کہ نفل نمازیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ مسجد میں جا کے ادا کرنی چاہیے باجماعت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس دنیا و آخرت کی جو بھی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ یعنی ہر رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، تو لازم جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور جتنا آپ سے زیادہ ہو سکے، جتنا آپ کو اللہ زیادہ توفیق دے اتنا خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں جو آپ نے آخرت کے لیے جو اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ جو آپ نے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور اس کو اللہ دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ نے دیا ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے ویڈیو میں واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی اہلیہ کو رات کے وقت جگاتا ہے اور وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں یا 2 رکعت اکٹھے پڑھتے ہیں تو ان کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، عطیہ اور تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 باتیں نہ سکھا دوں
جب آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے قدیم جدید خطا عمدن چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر سب ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور قیام میں ہوں تو 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں اور حالت رکوع میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 بار یہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو یہی تسبیح 10 بار پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں تو اس میں بھی 10 بار پڑھیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 بار پڑھیں۔ ہر رکعت میں یہ کل 75 تسبیحات ہوں گی۔ آپ چاروں رکعتوں میں ایسا ہی کریں۔ اگر ہمت ہو تو ہر روز یہ نماز تسبیح پڑھا کریں۔ اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر ہفتے میں ایک بار، اگر ہر ہفتے میں ایک نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں، اور یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار پڑھیں۔ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو اپنی زندگی میں ہی ایک بار پڑھ لیں۔ ایک روایت میں ہے اگرچہ آپ کے گناہ سمندر کی جاگ اور ریت کے ذروں ٹیلوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ نماز تسبیح ہے محترم ناظرین۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جب بھی آپ نماز تسبیح شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کے اس کے بعد پھر یہ 15 بار پڑھنا ہے، اور ایسے ہی رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیحات جو سبحان ربی العظیم پڑھ کے پھر یہ پڑھنا ہے، اور ایسے ہی سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیحات پڑھ کے پھر آپ نے دوبارہ سجدے کی تسبیحات پڑھ کے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسے ہی جیسے کہ پوری تسبیحات اور صورتیں پڑھنی ہیں، بعد میں ان کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ میرے خیال میں انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور بھی اگر نہ سمجھ آئی ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ جو طریقہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتا سکتے ہیں ہم۔ نیچے واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔